برصغیر کی مٹی ہمیشہ سے عشق الہی اور روحانیت کے چراغوں سے روشن رہی ہے۔ اس دھرتی پر ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے اندھیروں کو اجالا اور نفرتوں کو محبت میں بدل دیا۔ انہی میں ایک روشن نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ ہستی جن کی زندگی فقر، اثار، قربانی اور محبت کی روشن داستان ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1173 عیسوی میں ملتان کے قریب قصبہ کوٹھے وال میں ہوئی۔ والد کا نام قاضی جلال الدین اور والدہ کا نام کرسم خاتون تھا۔ آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود تھا۔ بعد میں دنیا نے آپ کو فرید الدین اور گنج شکر کے لقب سے یاد کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی 5 برس ہی کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یتیمی کے باوجود والدہ نے بڑی شفقت سے پرورش کی۔ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے والدہ ایک خاص طریقہ اپناتی تھی۔ وہ آپ کے مصلے کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیتی اور آپ نماز پڑھنے کے بعد وہ انعام پا کر خوش ہو جاتے۔ ایک دن جب وہ شکر رکھنا بھول گئیں تو بھی آپ کو شکر ملی۔ اس پر والدہ نے کہا، اے فرید مسعود، تم واقعی گنج شکر ہو۔ یوں آپ کا لقب ہمیشہ کے لیے گنج شکر ہو گیا۔ اور فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم ملتان اور کوٹ کروڑ میں حاصل کی۔ پھر آپ دہلی تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات عظیم صوفی بزرگ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ ان کے مرید ہوئے اور روحانیت کے سفر پر گامزن ہوئے۔ مرشد کے حکم پر آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ قندھار، لاہور، دہلی اور دیگر مقامات پر تعلیم و تبلیغ کی۔ بعد ازاں آپ نے اجوڈن موجودہ پاکپتن کو اپنا مسکن بنایا، جہاں سے آپ نے اپنی خانقاہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مجاہدات کیے، کئی دن تک بھوکے رہتے، کبھی جاڑیوں کی جڑوں کو ابال کر کھا لیتے۔ بعض روایات ہیں کہ بھوک کی شدت میں کنکریاں منہ میں ڈال لیں تو وہ شکر بن گئی۔ اسی کرامت کی وجہ سے آپ کو گنج شکر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف تصوف ہی نہیں بلکہ پنجابی زبان میں شاعری کے ذریعے بھی دین کی تبلیغ دی۔ آپ پنجابی کے پہلے بڑے شاعر کہلاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں محبت الہی، دنیا کی بے ثباتی اور اخلاقی تربیت جھلکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر فقر کو اپنا لیا۔ جگیرے ہونے کے باوجود کبھی عیش و عشرت کی زندگی اختیار نہ کی۔ وہ جھونپڑی میں بیٹھ کر فاقے کرتے مگر لوگوں سے مانگنا پسند نہ کرتے۔ ان کا اصول تھا، درویش فاقے سے مر جائے گا مگر قرض لے کر نفس کی لذت گوئی نہ کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ ہندو، مسلم، امیر، غریب سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا۔ آپ کی خانقاہ عام لوگوں کے لیے سکون کا مرکز تھی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی صحبت میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے مشہور خلفاء میں حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت علاء الدین صابر کلیری اور حضرت جمال الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 5 محرم 666 ہجری بمطابق 1265 عیسوی کو 92 برس کی عمر میں پاکستان میں وصال فرمایا۔ بعد میں سلطان محمد تغلق نے آپ کا مزار تعمیر کروایا، جو کہ آج بھی دنیا بھر کے عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سادہ مگر عمیق تھیں۔ نفس کو لذت کے لیے استعمال نہ کرو، حسد سے بچو، یہی دل کا سکون ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، گویا اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہو۔ مومن کی بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آج بھی پنجابی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام، ویخ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈیری، نہ کر اتھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات صرف خدا دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی۔